تقریباً سالانہ 1.5 سے 2 لاکھ زائرین بائی روڈ اربعین امام حسین، جسے ہم چیلم امام حسین بھی پاکستان میں کہتے ہیں، اربعین کا معنی چیلم ہوتا ہے، 40 دن تو جاتے ہیں، اور ہر سال یہ پریکٹس ہوتی ہے، اور یہ غریب لوگ جاتے ہیں بائی روڈ، ممکن ہے کہ ایک سال 5 4 سال 10 سال پیسے جمع کریں، پھر اس کے بعد جو میکسیمم ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تو وزیر داخلہ صاحب نے ایران جا کر عراق کے اور ایران کے وزیر داخلہ سے ملاقات کی، پھر وہاں پر فیصلہ ہو گیا کیسے زائرین کو جو زمینی طور پر جائیں گے فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا، اعلان ہو گیا، لوگوں نے ویزے اپلائی کرنا شروع کر دیے، عراق کے ویزے شروع ہو گئے، پیسے وہاں بھیج دیے گئے، جو تقریباً ہر آدمی کا ویزے کے لیے جو کمپنیز لیتی ہیں حکومت، اگر وہ مفت بھی دے تو $90 پر ہیڈ لیتے ہیں، وہ پیسے چلے گئے۔ بسوں کے بارے میں کہہ دیا کہ ایسی بسز ہوں گی، وہاں کے ڈپٹی کمشنر کے مثلاً بلوچستان میں اناؤنس ہو گیا جی ایسی ان شرائط کی ہمیں پسند چاہیے، ان کا ماڈل ہونا چاہیے، یہ اے سی ہونا چاہیے، سہولتیں ہونی چاہیے۔ وہ بھی لوگوں نے بسوں والوں کے، کیونکہ ان بسوں پر انہوں نے عراق تک جانا تھا، تو بسوں کے ساتھ بھی ان کی بات ہوگی، ان کو پیسے بھی دے دیے، اور سالاروں نے وہاں پر بکنگ بھی کر دی، جو لوگ حاجی کاروان لے کے جاتے ہیں عراق میں بکنگ ہوگی، اور واپسی پر ایران آتے ہیں وہاں پر بھی بکنگ ہوگی، کیونکہ پہلے بکنگ کرنی پڑتی ہے، ورنہ جو لوڈ لیٹ ہو جائے اتنی مہنگائی ہو جاتی ہے۔ تو یہ سب کچھ ہونے کے بعد اچانک آج سے 2 دن پہلے اعلان ہوتا ہے کہ زمینی راستوں سے کوئی زائر نہیں جائے گا۔ مادی لحاظ سے دیکھا جائے تو اربوں روپے کا نقصان ہے لوگوں کو، ان غریب لوگوں کا۔ مانوی طور پر عبادت ہے، ہمارے ہاں ائمہ علیہ السلام کی طرف سے تاکید ہے امام حسین علیہ السلام کے چلم کی زیارت کرنا، بلکہ ایمان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہا گیا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، ہمارے ائمہ نے کہا ہے، لہٰذا ہماری عبادت حکومت کی ذمہ داری کیا تھی؟ فیسیلیٹیٹ کرتی۔